اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. آج کی جو تفسیر ہے آیت نمبر 40/3 میں تھوڑی تفسیر باقی ہے. آیت نمبر 40/3 میں کیا ہے؟ تھوڑی تفسیر کیا اس میں باقی ہے اسی آیت میں. دیکھیے جیسا کہ آیت نمبر 40/3 میں جو بات بتائی گئی ہے، اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب نہ آؤ. یہاں دو تفسیریں، ایک مسجد کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے اور نماز کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے. کس حالت میں؟ وہ انتم سکارا، نشے کی حالت میں. پھر اللہ نے فرمایا کہ جنوبی کیا ہے، وہی مسجد کے قریب نہ آئے لیکن مسجد پار کر سکتا ہے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. یہاں تک تفسیر ہو گئی ہے. آج کی جو تفسیر ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ. یہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ تیمم کب کرنا جائز ہے. اس کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں کہ تیمم کب کرنا جائز ہے. ایک ہے کہ بیماری کی حالت میں تیمم، بیماری کی حالت میں. کیسی بیماری پر تیمم کریں گے آپ؟ یہاں علم یہ فرماتے ہیں کہ ایسی بیماری پانی چونے سے موت آ سکتی ہے. ہاں، پانی چونے سے کیا ہے موت آ سکتی ہے، وہاں بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں. دوسرا ایک عام قاعدہ جو مفسرین جو ذکر کرتے ہیں کہ بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے تو وہاں آپ کیا کریں گے؟ تیمم کریں. بیماری بڑھنے کا اندیشہ مطلب پانی کو اگر آپ چھوئیں گے تو آپ کی بیماری اور بڑھے گی، وہاں آپ کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے. یہ سب سے پہلے بیماری کے متعلق ہے. بیماری کی حالت میں تیمم کرنا جائز ہے. کون سی بیماری؟ وہ بیماری جس میں بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے پانی چھونے پر. دوسری جو بات ہے وہ اللہ نے فرمایا کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، وَإِن اگر كُنتُم تم، مرضى مطلب بیماری، مریض جسے ہم بولتے ہیں اردو میں، جیسے ہم مریض بولتے ہیں، مریض ہے تم، بیمار ہو تم، یہاں بھی تم تیمم کر سکتے ہو. تیمم سامنے آنے والا ہے. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اللہ نے کہا سامنے ذکر کیا. سب سے پہلے بیماری کی حالت میں. دوسرا او علی سفر، او یا علی پر سفر، سفر کی حالت میں مطلب سفر میں ہو تب بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں. ہاں لیکن کب تیمم کریں گے؟ سفر میں، جب آپ کے پاس پانی نہ ہو. ایک ہے پانی نہیں ہے تو تب آپ کیا ہے؟ سفر کریں گے، تو تب آپ کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے. ایک ہے پانی رکھ کر بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں. کب؟ سفر میں. خاص طور پر آپ کے پاس پینے کے لیے پانی کیا ہے؟ صرف 2 لیٹر ہے. شام میں کیا ہے 4-5 گھنٹے تک کیا ہے کوئی پانی کا دکان مطلب کوئی دکان نہیں ہے پانی خریدنے کے لیے، کوئی دکان نہیں ہے پانی خریدنے کے لیے، یعنی کہ وہ راستے میں کوئی پانی نہیں ملتا ہے. تو مطلب آپ اگر آپ وضو کر لیں گے اس پانی میں تو کیا ہو جائے گا؟ پینے کے لیے پانی نہیں رہے گا. تو یعنی کہ شریعت میں جو ہے نا جان کی حفاظت یہ فرسٹ ہے، یاد رکھیں. جان کی حفاظت یعنی کہ اگر آپ پانی نہیں پیے تو انسان مر سکتا ہے. یعنی کہ آپ کے پاس اتنا کم پانی ہے کہ اگر آپ نہیں پئیں گے تو آپ کی موت آ سکتی ہے. تو اس وجہ سے کیا ہے وہاں پانی آپ پینے کے لیے رکھ لیں گے یا آپ تیمم کر لیں گے. وہاں آپ کیا کریں گے؟ تیمم کر لیں گے. مطلب اگر آپ کے پاس سفر میں کیا ہے پینے کے لیے پانی ہے لیکن اگر اس پانی پہ اگر آپ وضو کر لیں گے تو پینے کے لیے پانی نہیں رہے گا. آپ کا لمبا سفر ہے، وہاں کہیں بھی کیا ہے پانی نہیں ملتا ہے. اکثر یہ سعودی عرب وغیرہ میں ہوتا ہے، یاد رکھیں. انڈیا وغیرہ میں کیا ہے ہر قریے میں آپ کو پانی ملے گا. سعودی عرب وغیرہ میں اگر آپ سفر کریں گے ادھر عاد، سمود، ادھر جو حقل کی طرف، جو ریڈ سی کی طرف پورا راستہ، وہاں کہیں پانی نہیں ملتا ہے. کیونکہ یہ جو آیت تو جو ہے نا قرآن کہاں نازل ہوا ہے؟ مکہ مدینہ میں. تو مطلب یہاں کا ماحول کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو لمبے لمبے سفر تک آپ کو پانی نہیں ملتا ہے، پورا ریگستان ہے. تو وہاں اگر اس طرح ضرورت ہے آپ کیا ہے پانی پی لیں گے تو پانی ختم ہو جائے گا، وہاں آپ کیا کریں گے؟ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں گے. وہ پانی کیا پینے کے لیے آپ رکھ لیں گے. وہی اللہ نے فرمایا کہ او علی سفر، یا تم سفر میں ہو تو وہاں بھی تم کیا کر سکتے ہو؟ تیمم کر سکتے ہو اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ او، یا او کا مطلب یا جا آئے، مطلب اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی قضائے حاجت کر کے آتا ہے پھر اس کے بعد پانی نہیں ہے اس کے پاس تو وہاں بھی وہ کیا کرے گا؟ تیمم کر سکتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ او یا جا آئے احد تم میں سے، احد کا مطلب کوئی، منکم تم میں سے، من الغائط قضائے حاجت سے، مطلب کوئی کیا ہے ٹوائلٹ کر کے آتا ہے، آ کے پانی نہیں ہے اس کے پاس، اب وہ کیا کرے گا؟ وہ تیمم کرے گا. وہی اللہ نے یہاں فرمایا او جاء احد منکم من الغائط. پھر اس کے بعد یہاں جو بات بتائی گئی ہے یعنی کہ بیماری کی حالت میں
اسی طرح بیماری کی حالت میں اور سفر کی حالت میں اگر ٹوائلٹ سے کوئی آیا پانی نہیں تھا تو وہاں آپ کیا کریں تیمم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے یہ فرمایا کہ اولا مستم النساء، اولا مستم کا مطلب عورتوں سے ملنا، مطلب یہاں جو ہے نا اولا لمس کا مطلب چھونا، اولا مستم کا لمس کا مطلب چھونا، یہاں لمس کا ایک جو معنی ہے وہ ہے کہ عورتوں کو چھونا، ایک جو معنی ہے لمستم، اولا مستم النساء، اس کی دو قرات ہے، ایک ہے جو قرآن میں ہے اولا مستم النساء، اس کا معنی کیا ہوا؟ اگر آپ اولا مستم النساء جس طرح قرآن میں لکھا ہے اگر آپ اس طرح پڑھیں گے تو اس کا معنی کیا ہوا؟ جمع ہوا، مطلب بیوی سے ملنا، یعنی کہ ایک شخص کیا ہے بیوی سے ملنے کے بعد کیا ہے اس کے پاس پانی نہیں ہے، غسل واجب ہو گیا لیکن اس کے پاس پانی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ تیمم کر سکتا ہے، تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ اولا مستم، بیوی سے ملنے کے بعد نساء پانی نہیں ہے اس کے پاس تو کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا، یعنی کہ تیمم آپ دو قسم کر سکتے ہیں، ایک ہے جس پر غسل واجب ہو گیا ہے اگر وہاں اس کے پاس پانی نہیں ہے تو وہ تب بھی کیا ہے تیمم کر سکتا ہے، تب بھی تیمم کر سکتا ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ یہاں تک کیا ہے ترجمہ ہو گیا۔ دیکھیے تفسیر اب اسی آیت میں اولا مستم النساء، اولا مستم کی ایک اور جو قرات ہے او لمستم، امام شافعی کیسا پڑھتی ہیں کہ او لمستم پڑھتی امام شافعی، او لمستم کا مطلب عورتوں کو چھونا، عورتوں کو چھونا، یعنی کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عورتوں کو چھوتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، صرف عورتوں کو چھونے کی وجہ سے اس کا وضو کیا ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک اس کا کہنا ہے، امام شافعی کا کہنا ہے رحمہ اللہ۔ لیکن کیا ہے میجارٹی جو مطلب اولا مستم میں دو قول ہے، پہلا جو قول صرف عورتوں کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایک اس کا قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، دوسرا میجارٹی جو علماء کا ہے، پورے جو علماء کا وہ یہ کہنا ہے کہ کیا ہے ہم بستری عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ عورت کو چھونے ہی سے کیا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن امام شافعی کی جو بات ہے وہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ یعنی کہ کسی بھی امام کی بات جب آپ مانگتے ہیں تو آپ کے لیے دلیل قرآن حدیث، وہاں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے نماز کے لیے وضو کرتے تھے، حدیث میں آتا ہے وضو کرنے کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہاتھ ملتے تھے پھر جاتے تھے کہاں؟ نماز پڑھانے کے لیے، یعنی کہ ہمارے نبی وضو کر لیا گھر میں، اب نماز پڑھانے کے لیے جانا ہے تو جانے سے پہلے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس مل کر جاتے تھے، ہاتھ ملتے تھے، لیکن کیا ہے وضو نہیں کرتے تھے۔ یہاں معلوم ہوا کہ عورتوں کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، عورتوں کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یاد رکھیں۔ ایک اور دلیل، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے، جب تہجد پڑھتے رہتے تو سامنے عائشہ رضی اللہ عنہ کا پاؤں آ جاتا تھا، گھر بہت چھوٹا تھا، بہت چھوٹا تھا، ہمارے نبی جب تہجد پڑھتے تھے تو سامنے عائشہ رضی اللہ عنہ کا پاؤں آ جاتا تھا رضی اللہ عنہ، تو ہمارے نبی کیا ہے نماز ہی کی حالت میں ان کو ہٹاتے تھے، ان کا پاؤں ان کو ہاتھ سے کیا ہے ہٹاتے تھے، ہمارے نبی کا ہاتھ کیا عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں پہ لگتا تھا۔ اگر عورتوں کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا تھا ہمارے نبی نماز توڑتے تھے، لیکن ہمارے نبی نماز نہیں توڑے، یعنی کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی جو بات ہے عورتوں کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ بات کیا ہے صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی بھی کیا ہے وضو کے بعد کیا عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملتے تھے پھر کیا ہے نماز کے لیے جاتے تھے، وضو نہیں کرتے تھے۔ یہاں صحیح جو معنی ہے اولا مستم مطلب عورتوں کی ملنے کے بعد، ہم بستری کے بعد کیا ہے اگر کسی کے پاس پانی نہیں ہے تو وہاں وہ کیا کر سکتا ہے تیمم کر سکتا ہے۔ اسی طرح عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جنگ کے لیے نکلے تھے، ان کے پاس کیا ہے جنگ کے لیے نکل گئے تھے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، احتلام ہو گیا، مطلب ان پر غسل واجب ہو گیا، وہ میدان میں تھے لیکن ان پر غسل واجب ہو گیا، اب وہی امام تھے وہی نماز پڑھانا ہے، لیکن وہ کیا کرے تھے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ انہوں نے کیا کی، انہوں نے جا کر کیا ہے تیمم کر لیا، جبکہ پانی بہت ٹھنڈا تھا لیکن انہوں نے کیا ہے تیمم کر کے لوگوں کی امامت کی، تیمم کر کے کیا ہے لوگوں کی امامت کرنے کے بعد ایک صحابی رسول ہمارے نبی کے پاس آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی، یہ صحابی رسول جو ہے نا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ انہوں نے کیا ہے تیمم کر کے نماز پڑھائی، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں، اے عمر رضی اللہ عنہ تم کیوں تیمم کر کے لوگوں کو نماز پڑھائے؟ تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی مجھے غسل واجب ہو گیا تھا لیکن میرے پاس پانی نہیں تھا، ہاں لیکن پانی بھی تھا تو بہت زیادہ ٹھنڈا تھا، اگر میں اس پانی سے نہاتا تو کیا ہے میری موت آ سکتی تھی، تو اس وجہ سے میں نے تیمم کر لی، اس وجہ سے، یعنی کہ پانی بہت ٹھنڈا، کیونکہ میدان میں تھے، ریگستان میں تھے، صبح کا وقت تھا، پانی بہت ٹھنڈا تھا، لیکن انہوں نے کیا کی وضو نہیں کیا، وہ کہا کہ اگر میں نہا لیتا تو کیا کہتے ہیں میری موت آ جاتی تھی، اس وجہ سے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے کیا ہے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، ہمارے نبی ہنسنے لگتے ہیں، یعنی کہ ہمارے نبی نے عمرو بن عاص کو نہیں ٹوکتے، یعنی کہ ہمارے نبی کی جو ہنسی ہے یہ بھی شریعت ہے،
ہمارا نبی کیا ہے، جب عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پانی بہت ٹھنڈا تھا، میں نے کیا ہے اس وجہ سے تیمم کر لی، تو ہمارے نبی ہنسنے لگتے ہیں. ہمارے نبی کی جو ہنسی ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو بات جو انہوں نے کی ہے صحابی رسول عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، بالکل یہ صحیح ہے، بالکل یہ کیا ہے، صحیح ہے. تو اسی وجہ سے اس کے بعد عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وہ آیت پڑھتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، جو تفسیر گزر چکی اس سے پہلے. کیونکہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھتی ہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو قتل مت کرو. یعنی کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرمانا چاہتی ہیں کہ اگر کوئی شخص ٹھنڈا پانی سے اگر نہا لیتا، بہت زیادہ ٹھنڈا پانی تھا اور ریگستان میں تھا، تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر میں ٹھنڈا پانی سے نہا لیتا تو گویا کہ میں اپنے آپ کو قتل کرنے کے برابر، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل مت کرو. ہم نے کس کی تفسیر کیا ہے گزر چکی ہے. یعنی کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی پر غسل واجب ہو گیا لیکن اس کے پاس پانی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا، تیمم کرے گا، وہ تیمم کرے گا. اس کے بعد ایک اور جو مسئلہ ہے، یہاں اللہ نے سفر کا ذکر کیا، ان کنتم مرضی او علی سفر، اگر کوئی سفر میں ہے تو وہ تیمم کرے گا. اگر کوئی اپنے گھر میں ہے تو کیا تیمم کر سکتا ہے، اگر کوئی اپنے گھر میں تو کیا تیمم کر سکتا ہے. وہاں جو ایک نا امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو بیمار ہے، بیمار تو مطلب بیماری گھر میں بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ جس گلی میں رہتے ہو، جس گاؤں میں آپ رہتے ہو پانی ٹک گیا، کبھی کیا ہوتا ہے کہ پورے گاؤں میں پانی نہیں آتا ہے، پورے گاؤں میں پانی نہیں آتا ہے، تو آپ کے پاس پانی نہیں ہے، آپ تو وہاں آپ کیا کریں گے، تیمم کر کے نماز پڑھ لیں گے. وہاں آپ کیا کریں گے، تیمم کر کے آپ نماز پڑھ لیں گے. اب پورے گاؤں میں ہی، وہاں گاؤں میں کہیں بھی پانی نہیں ہے، کہیں بھی پانی نہیں ہے، لیکن آپ کے گھر میں جتنا پانی ہے وہ پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے بس، اگر اس میں بھی پورے گھر والے وضو کر لیں گے تو وہ بھی پانی ختم ہو جائے گا. تو وہاں امام مالک رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ آپ کیا کرو، تیمم کر کے نماز پڑھ لو. مطلب آپ جس بستی میں رہتے ہو اس بستی میں اگر پانی نہیں ہے، کیونکہ نماز کا وقت بہت شارٹیج ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، ظہر سے عصر بہت کم وقت ہوتا ہے، اس درمیان اگر آپ کو پانی نہیں ملتا ہے تو کیا ہے، آپ کیا ہے، نماز پڑھ لو. اسی طرح ایک اور جو مسئلہ، جو امام قرطبی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے، خاص طور پر امام قرطبی رحمہ اللہ نے جو خاص طور پر ان کی جو تفسیر ہے نا فقہی مسائل پر کہ اس کی تفسیر ہے. اگر کوئی مسئلے مسائل جاننا چاہتا ہے قرآن کی آیت کے مطابق، جو امام قرطبی کی جو تفسیر ہے اس کی طرف رجوع کرے. انہوں نے امام قرطبی نے رحمہ اللہ، انہوں نے امام شافعی کا قول نقل کرتے ہیں کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایک شخص سے اس کے پاس پانی نہیں، اس کے پاس کیا پورا پانی ختم ہو گیا، لیکن اس کے جیب میں کتنا ہے، 30 روپے ہے، بس سمجھیے اس کے جیب میں صرف 30 روپے ہے، لیکن پانی کی قیمت کتنا ہے، وہ پانی بولتا ہے کہ نہیں پانی کی قیمت کیا ہے 50 روپے، تو وہ کیا کرے گا. تو امام شافعی فرماتی ہیں کہ پانی مت خریدو، آپ کیا کرو، آپ نماز پڑھ لو، تیمم کر کے آپ نماز پڑھ لو، کیونکہ آپ کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے. یعنی کہ ایک انسان کے پاس اچھا پیسہ ہے تو پانی نہیں ہے تو پانی خرید کے وضو کرے گا، لیکن پانی خریدنے کی اسے طاقت نہیں ہے، لیکن اپنے گاؤں میں ہے، بہت زیادہ غریب ہے، پانی خریدنے کے لیے اس کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو اسی وقت وہ کیا کرے گا، وہ کیا کرے گا، تیمم کر لے گا. لیکن اس کے بعد 30 روپے ہے، لیکن پانی کیا ہے 50 روپے ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، تو اسی وقت وہ کیا کرے گا، تیمم کر کے وہ نماز پڑھ لے گا. تو وہاں اللہ نے یہ تمام مسائل کیا ہے اس میں، اور کئی مسائل کیا ہے امام قرطبی نے کیا اپنی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں. او لامستم النساء، یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں کہ ان کنتم مرضی، اگر تم بیماری کے حالت میں ہو، ایسی بیماری جس میں کیا ہے پانی چھونے سے آپ کی بیماری اور بڑھ سکتی ہے، او علی سفر، یا تم سفر میں ہو جس میں آپ کے پاس پانی نہیں ہے، او جاء احد منکم من الغائط، جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے بعد آئے، او لامستم النساء، یا تم میں سے کوئی عورت کو مطلب جماع کرنے کے بعد ہم بستری کے بعد مطلب پانی نہیں ہے، اس کے بعد غسل واجب ہو گیا، تو فلم تجدو مان، فلم نہیں ہے، تجدو پاتا ہے، مان پانی، مطلب بیمار ہے لیکن کیا اس کے پاس کیا ہے، اتنی بیماری ہے کہ پانی نہیں چھو سکتا، انہوں سفر میں ہے تو فلم تجدو مان، اس کے پاس پانی نہیں ہے، سفر میں ہے لیکن فلم تجدو مان، اس کے پاس کیا ہے، پانی نہیں ہے. اسی طرح او جاء احد منکم من الغائط، لیکن اس کے پاس فلم تجدو مان، اس کے پاس پانی نہیں ہے، ٹوائلٹ سے آیا لیکن فلم تجدو مان، نہیں ہے پانی اس کے پاس، فلم کا مطلب نہیں، تجدو کا مطلب پانا، ماء کا مطلب پانی، یعنی کہ اس کے غسل واجب ہو گیا لیکن فلم تجدو ماء، اس کے پاس پانی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا، فتیمموا، وہ تیمم کرے گا، وہ کیا کرے گا، فتیمموا، تیمم کرے گا. فتیمموا کا مطلب ارادہ کرنا، تیمم کا مطلب ارادہ کو بولتے ہیں، قصد جسے ہم ارادہ کو بولتے ہیں، ارادہ مطلب تیمم کا مطلب تیمم کرنا. تیمم سب سے پہلے جو ہے نا سعیدن طیبہ، کس مٹی میں تیمم کرنا چاہیے، کس مٹی پر کیا ہے تیمم کرنا چاہیے. دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ سعیدن، وہ مٹی کے ساتھ سعید ہو. سعید کا مطلب اس کے سب سے پہلی جو تفسیر ہے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کھیتی باڑی کی جو مٹی ہوتی ہے، دیکھیں گے آپ کھیڑے وغیرہ میں کھیتی باڑی لوگ کرتے ہیں،
وہ جو مٹی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی کہ اس مٹی سے تیمم کرنا سب سے افضل ہے. یہاں سعید کا مطلب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق وہ مٹی جو کھیتی باڑی کی جاتی ہے, جیسے لال مٹی جو ہوتی ہے, اس میں اگر آپ تیمم کریں گے تو سب سے افضل مٹی ہے تیمم کے لیے. یہ کس کی تفسیر ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی. عبداللہ بن عباس. سعید کا ایک اور جو معنی وہ یہ کہ سعید کا مطلب جو میجارٹی جو مفسرین کا جو کہنا ہے, زمین کے اوپر جو بھی چیز ہے, زمین کو لگ کر اور زمین میں جو بھی چیز ہے اسے بولیں گے سعید. زمین کے اوپر اور زمین کو لگ کر کیا کیا چیز ہے زمین کو لگ کر کوئی بتا سکتے ہیں؟ زمین کو لگ کر کیا کیا چیز ہے؟ ایک تو مٹی ہے معلوم ہے, اور کیا ہو سکتا ہے زمین کو لگ کر؟ کوئی بتا, کیا بولا آپ؟ ہاں یہاں بھی دیکھیے کہ دھول جو ہے نا, یہاں جو مفسرین کا جو مطلب دھول جسے ہم بولیں, جیسا کہ آپ اپنے گھر میں آپ کے گھر میں کیا ہے, بچھونا ہے, مطلب بیڈ ہے, بیڈ میں دھول ہے, وہ دھول مٹی ہے. تو یہاں شیخ بن باز رحمہ اللہ, شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دھول جو ہے نا وہ بھی مٹی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی زمین کے اوپر ہی رہتا ہے. تو اگر وہ دھول آپ کے بیڈ میں آ جاتا ہے, اگر آپ تیمم کرنا چاہتی تو اس پر ہاتھ ماریں گے تو آپ کو تیمم آپ کے لیے جائز ہے. سب سے پہلے کیا ہے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ دھول ہے, دھول میں بھی تیمم ہو سکتا ہے. دھول کیسا ہو سکتا ہے؟ آپ کے گھر میں ہو جائے, کبھی دھول آپ کے گھر میں آ جاتا ہے, اگر آپ کو ارادہ تیمم کا ارادہ ہے تو آپ کیا کریں گے, بسم اللہ کر اسی پر ماریں گے, اس کے بعد تیمم آپ کر لیں گے. ایک ہے دھول. اور کیا ہو سکتا ہے زمین کے اوپر؟ زمین کے اوپر مطلب جو بھی چیز ہے زمین کے اوپر. درخت کے متعلق جو ہے نا, علیم کا یہ کہنا ہے کہ درخت میں بھی کیا ہے تیمم کرنا جائز ہے, درخت سے بھی, لیکن میدان میں ہے, لیکن وہ درخت جو زمین سے لگا ہو, وہ درخت جو زمین سے لگا ہو, ایسے درخت پر بھی آپ بسم اللہ بول کے آپ مار کر کے تیمم کر سکتے ہیں. ہاں لیکن یہاں افضل و بہتر یہ ہے کہ درخت کے نیچے زمین ہوتی نا تو بہتر ہے کہ زمین سے تیمم کر لیں. علماء نے یہ فرمایا کہ جہاں تک علماء نے کہنا ہے کہ درخت پر تیمم کرنا جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ سعید کا جو معنی ہے کہ زمین کے اوپر جو بھی چیز ہے جو زمین سے لگا ہوا ہے اس تمام پہ تیمم کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ درخت پر بھی کیا ہے, اگر مٹی غلیظ ہے, سمجھے کبھی یہ سمجھے کہ مثال یوں سمجھے کہ آپ جہاں رہتی ہیں وہاں پوری مٹی غلیظ, تو آپ کیا کیجئے, درخت پر کیا ہے بسم اللہ کر مار کر کے تیمم کر لیجیے. اور کیا ہو سکتا ہے زمین کے اوپر جو آپ کو نظر آتا ہے, بڑے بڑے چیزیں, مطلب آپ کو نظر, مٹی کے علاوہ اور زمین کے اوپر جو بھی چیز, پہاڑ ہے, پہاڑ جو ہے نا پہاڑ پر بھی تیمم کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی سعید ہے, وہ بھی کیا ہے سعید ہے. یعنی کہ سعید کا جو معنی ہے کہ زمین کے اوپر اور زمین سے لگ کر جو بھی چیز ہے اسے بولیں گے سعید, مٹی, اسے بولیں گے مٹی. یعنی کہ اس مٹی پر بھی کیا ہے, آپ سعید کا جو اصل جو معنی ہے وہ ہے کہ زمین کے اوپر جو بھی چیز لگا ہوا ہے, درخت ہے, پہاڑ ہے, پہاڑ بھی زمین سے لگا ہوا ہے, دھول ہے وہ بھی زمین سے لگا, یعنی کہ تمام چیزوں پر آپ تیمم کر سکتے ہیں. ہاں لیکن سب سے افضل مٹی کون سا ہے؟ جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کھیتی باڑی کی جو مٹی ہے اس میں تیمم کرنا سب سے افضل ہے. یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ علماء نے آج کل جو پلیٹ جو آتا ہے, اس کا پلیٹ جو مٹی سے بنایا ہوا پلیٹ جو ہوتا ہے اسے کیا بولتے ہیں, مٹی سے بنایا ہوا پلیٹ, جیسا کہ رہتا ہے قریوں بستیوں وغیرہ میں ملتا ہے, مطلب مٹی سے بنا ہوا پلیٹ ہوتا ہے, اس سے بھی عالم فرماتے ہیں تیمم کر سکتے ہیں. کیونکہ وہ بھی کیا ہے مٹی ہے, پلیٹ ہے لیکن مٹی سے بنا ہوا ہے, تو آپ اس پر بھی کیا ہے تیمم آپ کر سکتے ہیں. یعنی کہ ہر وہ چیز جس میں مٹی ہے آپ اس میں تیمم کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ دیوار ہو گیا, کیا دیوار پر آپ تیمم کر سکتے ہیں؟ یعنی تو علم کا یہ کہنا ہے کہ اس میں مٹی ہے, اس میں مٹی ہے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا دیوار ہے جس میں مٹی نہیں ہے تو وہاں آپ کو تیمم نہیں کرنا چاہیے. دیوار کے متعلق 3 باتیں یاد رکھیں. ایک ہے کہ اگر دیوار میں کیا ہے مٹی ہے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی ایسا دیوار ہے جس میں مٹی نہیں ہے, ایسے بھی دیوار جیسے کہ ریڈی میڈ جو دیوار ہوتی ہیں اس میں وغیرہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں مٹی نہیں ہوتا ہے. تیسرا, بعض عالم نے فرمایا کہ اگر دیوار میں بہت زیادہ پینٹ وغیرہ مارا ہوا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ پورا چھپ جاتا ہے, مطلب اس طرح دیوار پر بھی کیا ہے تیمم نہیں کریں گے, اس طرح دیوار پر کیا تیمم نہیں کریں گے. یہ 3 باتیں کیا ہے تیمم کے متعلق, دیوار کے تیمم کے متعلق جو عالم ذکر کرتے ہیں. ہاں سعیدن طیبن, جو مٹی کیسا ہونا چاہیے, طیبن پاک ہونا چاہیے. مٹی کیا ہے طیبن, کیا ہے وہ طیب کا مطلب پاک ہونا چاہیے, وہ مٹی کیا ہے پاک ہو. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فمسحو, تم کیا ہے مسح کرو, بوجوہکم تمہارے چہرے کو, وایدیکم تمہارے ہاتھوں کو. یہاں تیمم کا اللہ نے بیان کیا ہے. تیمم کیسا کرنا چاہیے, جیسا کہ مسلم کی جو روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابی رسول عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو سکھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے عمار, ہمارے نبی کیا سکھاتے ہیں کیسا تیمم کرنا ہے. ہمارے نبی نے سب سے پہلے زمین پر ہاتھ مارتے ہیں, مٹی پر. تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہ پورا انگلی کیا ہے کھلا رہنا چاہیے,
جب مٹی پر آپ ہاتھ ماریں گے تو پوری انگلی کھلا رہ جائے. بعض علماء نے کہا کہ یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے. ہاں لیکن آپ بسم اللہ بول کے مارتے ہیں، اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے چہرہ کا مسح کر لیں. سب سے پہلے کیا کریں گے؟ چہرہ کا، یعنی کہ اس سے پہلے جو ہے نا ہمارے نبی کہے مٹی پر ہاتھ مارنے کے بعد پھونکتے تھے، جو دھول ہے وہ نکل جائے، جو دھول ہے ہاتھ میں وہ نکل جائے. اس کے بعد سب سے پہلے چہرہ کا مسح کریں گے. چہرہ کا کیا ہے؟ مسح کریں گے پورا. ہاں تو اس کے بعد چہرہ مطلب یا اتنا ہی بس. اس کے بعد ہاتھ کا اس طرح مسح کریں گے. یہ طریقہ ہے تیمم کا، یعنی کہ اس طرح. یہ ہے تیمم. باطن کفیہ ویدیہ، حدیث کے جو الفاظ باطن کفیہ، باطن مطلب اس طرح، باطن کفیہ ووجہہ. اس کے بعد ہاتھ کا اتنا مسح کر لیں گے، ہو گیا مسح. بس اتنا ہے تیمم. چہرے پر مسح کریں گے، اس کے بعد ہاتھ پر اس طرح مسح کریں گے. یہ ہے تیمم کا طریقہ ہے، یاد رکھیں یہ تیمم کا طریقہ. ایک اس میں حدیث صحیح مسلم میں ہے، حدیث صحیح ہے. ہاں لیکن یہاں ایک جو بات ہے، تیمم میں سب سے پہلے سر کا مسح کریں گے، فیس کا مسح کریں گے، ہاتھ کا مسح کریں گے. تو یہاں علماء نے جو ہے نا دو قول ہے. سب سے صحیح جو بات ہے وہ ہے کہ سب سے پہلے سر کا مسح کریں گے، اس کے بعد ہاتھ کا مسح کریں گے. دلیل کیا ہے؟ ہماری تفسیر فامسحوا، اللہ نے فرمایا کہ تم مسح کرو تیمم میں. کہاں؟ بوجوہکم، اللہ نے سب سے پہلے چہرے کا ذکر کیا. سب سے پہلے اللہ نے چہرے کا ذکر کیا، وایدیکم، اس کے بعد اللہ نے ہاتھ کا ذکر کیا. یعنی کہ سب سے پہلے ہم چہرے کا مسح کریں گے، اس کے بعد ہاتھ کا مسح کریں گے. اس کی ایک اور جو دلیل جو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تفسیر میں ذکر کرتے ہیں، یہاں سب سے پہلے اللہ نے چہرے کا ذکر کیا، اس وجہ سے ہم سب سے پہلے چہرے کا مسح کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس ایک قاعدہ ہے جو حدیث میں آ کر ہے، ابدؤوا بما بدأ اللہ بہ، تم اس سے شروع کرو جس سے اللہ نے شروع کیا ہے. وہ کیا ہے؟ جب آپ صفا مروہ کریں گے تو سب سے پہلے آپ صفا کو جائیں گے، پھر مروہ کو جائیں گے. کیوں آپ سب سے پہلے صفا سے مروہ کو جاتی ہیں؟ کیونکہ اللہ نے سب سے پہلے قرآن میں کہا کہ ان الصفا والمروہ، پہلے اللہ نے صفا کا پہاڑ کا ذکر کیا، اس کے بعد مروہ پہاڑ کا ذکر کیا. اس وجہ سے آپ کی جو شروعات ہونی چاہیے وہ صفا پہاڑ سے ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں سب سے پہلے صفا کا ذکر کیا، اس کے بعد مروہ کا ذکر کیا. اسی طرح سب سے پہلے آپ مسح کریں گے تو سب سے پہلے کس کا مسح کریں گے؟ چہرے کا مسح کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے سب سے پہلے چہرے کا ذکر کیا، مسح کا، بوجوہکم، اس کے بعد اللہ نے وایدیکم، ہاتھ کا مسح کا ذکر کیا. تو یہاں جو ہے نا عالم جو ذکر کرتی ہیں، اسی وجہ سے سب سے پہلے کیا ہے، جیسا کہ اللہ نے سب سے پہلے چہرے کا ذکر کیا تو ہم بھی سب سے پہلے چہرے کا مسح کریں گے. وایدیکم، تمہارے ہاتھوں کا. ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک عفو کا مطلب معاف کرنے والا، عفو کا مطلب آسانی کرنے والا. یہاں عفو کا جو مطلب آسانی کر، مطلب آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں، یہ اللہ نے آپ کے لیے آسانی کی ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ تیمم جو ہے نا صرف خاص امت محمدیہ کے لیے یاد رکھے. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کسی قوم میں کہے تیمم نہیں تھی، نہ ہی ابراہیم علیہ السلام کی قوم، نہ ہی نوح، کسی قوم میں نہیں تھی، سوائے صرف اور صرف اللہ نے امت محمدیہ کے لیے تیمم دی ہے، یاد رکھے. اس سے پہلے کسی قوم میں کہے تیمم نہیں تھا، صرف خاص امت محمدیہ کی یہ ہے. اسی اللہ نے فرمایا کہ عفو، اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے. عفو کا مطلب آسانی، یعنی کہ اگر آپ بیمار ہی تو آپ تیمم کر لو. تو وہی اللہ نے فرمایا عفو. غفور کا مطلب بخشنے والا، غفور کا مطلب بخشنے والا. جیسا کہ میں نے کہا کہ غفور کی جو اصل جو معنی ہے مفسرین جو ذکر کرتے ہیں کہ دو معنی ہے. ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو چھپا دیتا ہے، پھر اللہ تو اسے معاف کر دیتا ہے. گناہ کو چھپانا اور اس کے بعد اس کو معاف کر دینا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 44 دیکھیے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. یہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ یہود و نصارہ جو ہے نا، یہ لوگ انہوں نے کہا گمراہی کو خرید لیا ہے. یہود و نصارہ انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے. کیسا خرید لیا انہوں نے اللہ کے نبی ان کے پاس تھے لیکن انہوں نے پھر بھی اسلام قبول نہیں کیا. گویا کہ انہوں نے یہودیت ہی پر قائم رہے. ان کے پاس قرآن و حدیث تھا لیکن پھر بھی وہ قرآن حدیث چھوڑ کر کیا ہے، وہ اپنے دین ہی پر رہے. گویا کہ انہوں نے گمراہی کو خرید لیا. بلکہ یہود و نصارہ کی پلاننگ یہ ہے کہ مسلمانوں کو گمراہ کریں. آج بھی یہود و نصارہ کی ہی پلاننگ ہے مسلمانوں کو گمراہ کرے. وہی اللہ نے آیت نمبر 44 میں فرمایا، دیکھیے الم ترى، الم کیا، لم نہیں دیکھتے، الم کیا تم، لم کا مطلب نہیں، ترا کا مطلب دیکھنا، مطلب یہاں جو ہے نا دیکھنا مطلب رؤیا قلبیہ، دل سے آپ دیکھو، مطلب علم، یعنی کہ آپ الم ترا کیا تم نہیں دیکھتے، الی الذین، الی کا مطلب طرف، الذین جو، کیا تم نہیں دیکھتے ان لوگوں کی طرف، اوتو جن کو دیا گیا ہے، اوتو کا مطلب دیا گیا ہے، کیا دیا گیا ہے، نصیبا ایک حصہ، من الکتاب کتاب میں سے، کتاب میں سے ایک حصہ اللہ نے کچھ لوگوں کو دیا. وہ کون ہے؟ یہود و نصارہ، جن کو ہم اہل کتاب بولتے ہیں، جن کو اللہ نے کہا ہے کتاب کا ایک حصہ دیا، مطلب یہود و نصارہ جن کو کہیں گے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یہ لوگ کیا کہتے ہیں، یشترون الضلالہ، وہ گمراہی کو خریدتے ہیں. یہود و یشترون مطلب خریدنا، الضلالہ گمراہی. یشترون کا جو معنی جو مفسرین جو کرتے ہیں کہ بدلنا،
یعنی کہ وہ کیا کرتے ہیں، حق کو چھوڑ کر باطل کو لے لیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے، ہمارے نبی ان کے پاس تھے، یہودیوں کے پاس، لیکن وہ ہمارے نبی کو ایکسیپٹ نہیں کرے، ہمارے نبی کو نہیں مانے، بلکہ حق کو چھوڑ دے، انہوں نے باطل کو خرید لیا۔ وہ کیا ہے، اپنے یہودیت ہی پر باقی رہے۔ بلکہ عیسائی جو ہے نا، ہم ان کے سامنے ہمارے نبی تھے، لیکن انہوں نے حق کو چھوڑ کر کیا ہے، باطل کو خریدا، کہنے کہ وہ عیسائی ہی رہے، وہ کیا ہے، عیسائی ہی رہے، لیکن ہمارے نبی پر ایمان نہیں رہے۔ مطلب یشترون الضلالہ، اور یہود و نصارہ کیا کرتے ہیں، یریدون، چاہتے ہیں، یرید کا مطلب چاہنا، وہ کیا چاہتے ہیں، ان ایک تضلوا، تم کو گمراہ کرے، السبیل، صحیح راستے سے۔ مسلمان صحیح راستے میں ہے، لیکن یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو گمراہ کریں۔ کیوں یہود و نصارہ اس طرح چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو گمراہ کریں؟ کیونکہ وہ خود گمراہ ہیں، تاکہ دوسروں بھی گمراہ کریں۔ کیونکہ وہ خود گمراہ ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی کیا ہے، گمراہ کرے۔ یہ کس طرح گمراہ کرتے ہیں؟ جیسا کہ اس سے پہلے بھی کیا ہے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ دماغ سے کیا ہے، یہود و نصارہ مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، دماغ کے ذریعے سے۔ یعنی کہ کئی ایسے گیم ہیں جس کے کھیلنے سے ایک مسلمان نعوذ باللہ کافر بن جاتا ہے، جیسا کہ PUBG گیم ہے۔ یعنی کہ یہود و نصارہ آج کے زمانے میں کئی طریقے سے کیا ہے، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، اپنا لیا۔ یعنی کئی طریقے، مطلب ایک مثال میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس سے پہلے تفسیر میں کیا ہے وہ بھی گزر چکی، یاد رکھیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 45 میں اللہ نے فرمایا کہ واللہ، اور اللہ، اعلم، زیادہ جانتا ہے، باعدائکم، تمہارے دشمن کے بارے میں۔ اعداء کا مطلب دشمن۔ اللہ اعلم، زیادہ جانتا ہے، باعدائکم، تمہارے دشمن کے بارے میں۔ لیکن ہم جو مسلمان ہیں نا، ہم صرف سامنے والے کو دشمن کو جانتے ہیں، پیچھے والے دشمن کو ہم نہیں جانتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کون دشمن ہے مسلمانوں کا، تمام کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہاں دو قسم ہیں، ایک ہے تسلی ہے، اور بعض لوگوں کو دھمکی ہے۔ جو اسلام کا دشمن ہے ان لوگوں کے لیے دھمکی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ تو ان کو بدلا دے گا۔ ایک مسلمانوں کے لیے کیا تسلی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے، یہ مسلمانوں کے لیے کیا ہے، تسلی ہے۔ واللہ اعلم باعدائکم۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وکفی، کافی ہے، باللہ، اللہ، ولی، دوست، اللہ ہی کیا ہے مسلمانوں کا کیا ہے، دوست ہے۔ یہ اللہ ہمارا دوست ہے، یہ ہمارے لیے کیا ہے، کافی ہے۔ ولی کا مطلب دوست۔ وکفی، اور کافی ہے، باللہ، اللہ، نصیرا، مدد کرنے والا۔ اللہ ہی کیا ہے، اللہ ہی ہمارے مدد کرنے والا، یہ اللہ کیا ہے، ہمارے لیے کافی ہے مدد کے لیے۔ وہیں کیا یہاں آیت نمبر 45